الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب وصدوق اللسان قالوا يا رسول الله الصادق اللسان وفي رواية الصدوق اللسان نعرفه وما مخموم القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقي النقي ولا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والا شخص کون ہے؟
یعنی مطلب یہ ہے لوگوں میں سے کون شخص ہے جس سے اللہ اس کا رسول محبت کریں، پسند کریں؟ وہ شخص کون ہے جس کے مرنے کے بعد اسے جنت کے دروازے کھول دیا جائے؟ وہ شخص کون ہے جو مرنے کے بعد جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے؟ وہ شخص کون ہے جس کے لیے قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے؟ وہ شخص کون ہے جو کل قیامت کے دن پل صراط میں پلک جھپکنے کی طرح، پلک جھپکنے کے وقت میں پل صراط کا راستہ پار کر دیں؟ وہ شخص کون ہے کل قیامت کے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر کا پانی پلائے اور اس کی شفاعت کرے؟ صحابہ اس طرح کے سوال عام طور پر کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ نیکی کرنے کے حریص تھے اور نیک بننے کے بڑے بے چین رہتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کا محبوب کو پسند کرتے تھے۔ تو پوچھا ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ افضل بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ آپ نے دو باتیں بیان فرمائی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنا ہوگا۔ جو حدیث میں بیان کیا جائے گا وہ دو باتیں، وہ دو علامتیں، وہ ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں لوگوں میں سب سے افضل آدمی کی دو علامتیں ہیں، وہ علامتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہوا، فضل ہوا ہمارے اوپر۔ اگر اتفاق سے وہ دو علامتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمارے اندر اسے پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر انسان جتنی کوشش کرتا ہے بھلا بننے کی، اللہ تعالیٰ اسے اتنی توفیق اور ہدایت سے نوازتے ہیں۔ اب ہم سنیں کہ یہ دو علامتیں میں سے دونوں علامتیں ہمارے اندر نہیں ہیں یا دو میں سے ایک ہیں، تو وہ ایک کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب آدمی، اور دوسرا صدوق اللسان، زبان کا سچا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نعرفہ صدوق اللسان، زبان کے سچے کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، فما مخموم القلب، مخموم القلب کیا ہے؟ تو مخموم القلب کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی النقی ولا اسم فیہ ولا بغیا ولا غلا ولا حسدہ۔ انشاءاللہ اس کی میں تشریح کروں گا آپ کے سامنے۔ صحابہ نے فرمایا صدوق اللسان کو ہم جانتے ہیں، آپ نے ہم کو سمجھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سال کی زندگی میں آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اس بات کی طرف رجحان دلایا اور سمجھایا زبان کے سچے رہو، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اور اپنے کردار سے بھی، اپنے عمل سے بھی لوگوں کو سچائی کی ترغیب دی۔ حدیث کی کتاب میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اس سے عام عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں وضو فرما کر آیا کرتے تھے، کیونکہ وضو فرما کر آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔
جتنے قدم پڑیں گے اتنے نیکیاں اس آدمی کو ملیں گے. یہ سبق تھا. عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں وضو فرما کر آیا کرتے تھے. کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا صحابہ کے سامنے وضو فرما لیتے اور وضو کی تعلیم بھی دے دیتے. وضو فرما رہے تھے, صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور صحابہ کا عشق کا اتنا زیادہ تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو وضو کا پانی زمین میں گرنے سے پہلے کوئی ہاتھ سے اسے پکڑ لیتا تھا اور اپنے بدن میں اسے مل لیتا تھا تاکہ آپ کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے. اور جس آدمی کو, جس صحابی کو وہ وضو کے پانی کے قطرے نہیں مل رہے تھے, تو جو آدمی پہلے لے کر اپنے بدن میں مل لیا تھا اس کے ہاتھ کو پوچھ کر اپنے بدن میں مل لیا کرتے تھے. صحابہ کا یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا, لوگوں کس بات نے تم کو اس کے لیے تیار کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کیا میں بتاؤں تمہیں ایسی بات جس کو تم کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہمارا دعویٰ ہے اللہ سے ہماری محبت ہے, رسول اللہ سے ہماری محبت ہے, یہ اچھی چیز ہے. یہاں رسول اللہ فرماتے ہیں میں چند کام بتاتا ہوں, تم اپنی زندگی میں اسے لازم پکڑ لو, اسے تم کرتے رہو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ کے رسول تم سے محبت کرے گا. اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں وہ ضائع نہیں ہوتا ہے. کیسے ضائع ہو جائے گا؟ میں کسی سے محبت کروں, آپ کسی سے محبت کریں, ہماری اولاد سے ہمیں محبت ہے, ہمیں ہر گھڑی اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ کسی طریقے سے ضائع نہ ہو, کامیاب ہو جائے, دنیا میں کامیاب ہو جائے, اور بہت اچھی سمجھ رکھنے والا ہے تو اس کو آخرت میں بھی کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر گھڑی یہ فکر رہتی ہے کہ میرا بچہ ضائع نہ ہو. اگر ضائع ہوتا ہے تو وہ اسے بچانے کی پوری فکر کرتا ہے. ہماری محبت, باپ کی محبت, ماں کی محبت جو اولاد سے ہے, جب اللہ ہم سے محبت کرنے لگیں تو حال کیا ہوگا ہمارا؟ کون ہوگا جو ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں؟ کون ہوگا جو ہمیں برباد کرنے کے بارے میں سوچیں؟ کون ہوگا جو ہمیں تباہ کرنے کے بارے میں سازشیں کریں؟ بڑے قسمت کی بات ہوگی اللہ ہم سے محبت کرے, اللہ کا رسول ہم سے محبت کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چند باتیں میں بتاتا ہوں, اس پر تم عمل کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. فرمایا, جب بولو تو سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. اور یہ سچ بولنے کا عمل صرف مسلمان کے ساتھ نہیں, کافر ہے تب بھی, یہودی ہے تب بھی, عیسائی ہے تب بھی, ہندو ہے تب بھی, مالدار ہے تب بھی, غریب ہے تب بھی, جب بھی بات بولنے کی بات آئے تو سچ بولو. اور سچ بولنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, نقصان ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. جب بولو تو سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ کا رسول تم سے محبت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. لوگوں, اس لوگوں کی خطاب میں, لوگوں کے خطاب میں تاجر بھی آ گئے, ملازم بھی آ گئے, طالب علم بھی آ گئے, معلم بھی آ گئے, امام بھی آ گئے, مقتدی بھی آئے, بڑے بھی آ گئے, چھوٹے بھی آئے, مرد بھی آ گئے, عورت بھی آ گئے. سب سے خطاب ہے یہ. شوہر بھی آ گیا, بیوی بھی آ گئی, اولاد بھی آ گئے, ماں باپ بھی آ گئے, سب اس میں آ گئے. فرمایا, علیکم بالصدق,
تم سچائی کو لازم پکڑ لو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، اس لیے کہ سچائی نیکی کے طرف ہدایت دیتی ہے اور نیکی جنت کے طرف لے جاتی ہے. پھر آگے فرمایا ایک آدمی سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے. کیسے کوشش کرتا ہے؟ ہمارے سامنے کبھی بات آتی ہے، سچ بول دیں گے تو ذرا مجھے نفع کم ہو جائے گا، ہمیں کیا ہو جائے گا؟ نفع ذرا کم ہو جائے گا، ہمیں نفع زیادہ حاصل نہیں ہوگا. جھوٹ بولیں گے تو نفع زیادہ حاصل ہوگا. بات سامنے آتی ہے، آدمی کوشش کر کے نفس پر قدم رکھ کر سچ بول دیتا ہے. ایک بار کرتا ہے، دو بار کرتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی میں اس کی عادت بنا لیتا ہے، سچ بولنے کی عادی ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا شمار صدیقین میں ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سچ بولنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اب اگر جھوٹ بول کر اسے کچھ پیسہ حاصل بھی ہو جائیں، جھوٹ بولنے سے کچھ نفع مل بھی جائیں، تو وہ پیسے کو حلق کے اندر اتار نہیں سکتا، اس کے اندر ویسی طبیعت بن جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے. اسے جھوٹ بول کر میں یہ لیا ہوں مال، میں نہیں کھاؤں گا، میرے بچوں کو نہیں کھلاؤں گا، میرے گھر کے اندر سے نہیں لے جاؤں گا، اس کا مزاج بن جاتا ہے. اور یہ مزاج کیسے بنا؟ اللہ کی توفیق سے بنا. اور اللہ کی توفیق کیسے ملی؟ آدمی کی کوشش کرنے کی وجہ سے، آدمی کی کوشش کرنے کی وجہ سے. آگے آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. لوگوں جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا آدمی جھوٹ ایک مرتبہ بولتا ہے، اسے کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہے، پھر دو مرتبہ بولتا ہے، دوسری مرتبہ بولتا ہے، کچھ اور فائدہ معلوم ہوتا ہے، تیسری مرتبہ بولتا ہے، پھر اسے کچھ اور فائدہ معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جھوٹ بولتا بولتا جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اب جب جس کے بارے میں کذاب لکھ دیا گیا، اب اسے جھوٹ بول کر پیسہ حاصل ہوتا ہے، کسی کا دل دکا کر پیسہ حاصل ہوتا ہے یا دھوکہ دے کر پیسہ حاصل ہوتا ہے، اسے کھانے میں کھلانے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ کذاب ہے. اب ٹٹولیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھیں، کیا جھوٹ بول کر مال حاصل ہوا تو ہمارا دل کیا تمہیں ذرا بے چین ہو رہا ہے کیا؟ پریشان ہو رہا ہے کیا؟ کئی سارے میں جھوٹ بول کر لے لیا نا پیسہ ہے، بے چین ہو رہا ہے کیا؟ ہو رہا ہے تو اللہ کا فضل ہے اور اس پر استقامت سے رہو. اگر جھوٹ بولنے کے بعد کچھ مال حاصل ہوا، کھاتے ہوئے کھلاتے ہوئے پہنتے ہوئے اوڑھتے ہوئے کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہا ہے بلکہ خوشی ہی خوشی ہے، تو سمجھ جاؤ ہمارا کہاں گیا ہے نام؟ کذابوں میں آ گیا ہے، اور جس کا نام کذاب میں آ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہ محفظنا من. آدمی جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے. نماز نہیں پڑھتا ہے آدمی، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کا ایک فرض نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم کے دروازے میں نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آ کر اتنی مدت تک جہنم میں رہے گا. اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائیں. نماز چھوڑنے والے پر اللہ کے نبی نے وعید بیان کی ہے، یقیناً بیان کی ہے. روزہ چھوڑنے والے پر آپ نے وعید بیان کی ہے، یقیناً وعید بیان کی ہے. لیکن
جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والے آدمی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا سنا؟ من غشا فلیس منا، جو لوگوں کو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھنے والے کو مسلمان نہیں ہے نہیں کہا، روزہ چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں ہے نہیں کہا، بلکہ آپ نے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے والے آدمی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا دھوکہ دے گا تو ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج مسلمان بدنام ہیں، مسلمانوں سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آدمی، دکانداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے آدمی، خریداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غیر تو غیر اپنے لوگ بولتے ہیں ہم کو، بہت دفعہ ایسا بولتے ہیں لوگ کہ ہم نے فلاں کے ساتھ کیا تھا لیکن کیا بھی نہیں، معاملہ اچھا ہوا، اچھا ہو رہا ہے، ہمارا اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا لیکن دھوکہ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا۔ لوگ بولتے ہی اس طرح۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے دین نام ہے نماز کا، دین نام ہے روزے کا، دین نام ہے حج اور عمرے کا، دین نام ہے زکوٰۃ اور صدقے کا، دین نام ہے تہجد کا، دین نام ہے اشراق کا، دین نام ہے ذکر اذکار کرنے کا۔ بس کوئی آدمی نماز پڑھ لیا، تہجد پڑھ لیا، اشراق پڑھ لیا، حج ہو گیا، عمرہ ہو گیا تو سمجھ گیا کہ میں کامل مسلمان ہو گیا ہے، مکمل مسلمان ہو گیا ہوں۔ یقیناً نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، حج اس کا بہت بڑا مقام ہے، زکوٰۃ صدقے کا بڑا مقام ہے، ذکر و اذکار کا بڑا مقام ہے، لیکن سن لیجئے، اچھی طرح سے سن لیجئے، یہ پورا اسلام نہیں ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ ایک آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار ہے تو اس کا ایک شعبہ مکمل ہوا۔ کتنے شعبہ مکمل ہوا؟ ایک شعبہ، ایک حصہ مکمل ہوا ہے، اور بقیہ 3 معاملات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت یہ باقی ہیں۔ اس میں جب تک مسلمان نہیں ہوا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ کامل مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں، بہت سے راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا۔ منافق کون کون ہے نام لے لے کر بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے فیصلوں کے مطابق قرآن نازل ہوا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، اتنا بڑا مقام ہے، آ کر حذیفہ بن یمان سے بڑے ہی منت سماعت کرتے پوچھتے ہیں، حذیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا جو نام بتایا ہے آپ کو، کیا اس میں میرا نام ہے؟ اللہ اکبر! کیا اپنے آپ کو اندر تواضع، کیا اپنے آپ کو آخرت کی فکر۔ بہرحال ایک بہت بڑے صحابی ہیں، رازدار صحابی، ان کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مکے سے جب مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، مکے سے ہجرت کر کے جب مدینہ جا رہے تھے، ایک وقت ایسا آ گیا تھا مکے میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی، اللہ سے حکم ہو گیا تھا
تم سب ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، وہ مرکز بننے والا ہے۔ ایک 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 بول کے پورے حضرات صحابہ ہجرت فرما کر چلے گئے، رسول اللہ بھی چلے گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں اور میرے والد ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اب جھوٹ بولیں گے تو شریعت میں، اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے، سچ بولیں گے تو یہ گرفتار کر لے گا۔ امتحان اور آزمائش کا وقت ہے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ ایسی بات پیش آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ جا رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے یار غار ہیں، آپ سفر کے ساتھی ہیں۔ ادھر مکے میں اعلان کر دیا گیا ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اونٹ اس وقت بڑی بڑی کاروں کے مقابلے میں ایک اونٹ ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پیسوں کے ہوس رکھنے والے، مال و دولت کا ہوس رکھنے والے چاروں طرف پھیل گئے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، پکڑ کر لایا جا سکتا ہے اور 100 اونٹ لے لیا جا سکتا ہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی مدد نازل تھی، چاروں طرف لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک پوشیدہ راستے سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل کر جا رہے ہیں۔ وہ تلاش کرنے والوں میں سے ایک آدمی تلاش کرتے کرتے قریب تک آ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ تو اب وہاں سچ بولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف پہنچائے گا، جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ بولنا حرام ہے، کیا کرنا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ استعمال کیا، وہ آپ سچ بھی بول دیے اور بچ بھی گئے۔ فرمایا یہ آدمی ہمارا ہادی ہے جو راستے کو رہنمائی کر رہا ہے، ھذا ھادی یہدینی السبیلا، یہ آدمی ہمارا گائیڈ ہے، ہمارا راستہ دکھانے والا ہے، ہم کو راستہ دکھا رہا ہے۔ وہ سمجھا کہ جیسے راستے میں لوگ راستے بتانے والے ہوتے ہیں ویسا کوئی ہوگا، سمجھ کر وہ بات چلے گیا۔ اور رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق اس سے مراد لے رہے تھے کہ یہ ہمارا ہادی ہے، یعنی پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں ہم کو دنیا اور آخرت کے بارے میں رہنمائی کرنے والے۔ تو بہرحال حذیفہ بن یمان کو پکڑ لیا ابو جہل نے، بولو۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مکے سے مدینہ۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم اب نہیں جا سکتے، جاؤ تم آزاد ہو، جہاں بھی رہ سکتے ہو، لیکن اب نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اب ہمارے ان کے درمیان ابھی چند دنوں کے بعد لڑائی ہونے والی ہے، بدر کی لڑائی ہونے والی ہے۔ اب تم جاؤ گے تو ایک منبر کا، 2 منبر کا اضافہ ہو جائے گا، ان کی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے تم نہیں جا سکتے، بعد میں جانا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا، بدر میں شریک نہیں ہوں گا، صرف میرا مقصد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر کہا کہ وعدہ کرو۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرو۔ حذیفہ بن یمان نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر دیا کہ میں جنگ میں شریک نہیں رہوں گا۔ تو کہتا جاؤ۔ حذیفہ بن یمان کسی طریقے سے پہنچتے پہنچتے مدینے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ نکل کر مکے کی طرف آ رہے ہیں، بدر کی طرف آ رہے ہیں۔ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ سنایا۔
ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. چونکہ بدر میں شریک ہونے والوں کا بڑا مقام ہے. پہلا حق و باطل کی جنگ تھی، پہلی حق و باطل کی جنگ تھی. قرآن نے اسے یوم الفرقان، فیصلہ کا دن کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جتنے لوگ بدر میں شریک ہوئے سب کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی اور سب کے سب جنتی ہیں. اور کتابوں میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اسماء بدریین، وہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کے نام کا وظیفہ پڑھ کر دعا کرتا ہے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے. اس لیے حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی بدر میں شریک ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے تھے بدر میں شریک نہیں ہوں گے، اب شریک ہوں گے تو وعدہ خلافی ہوگی. حذیفہ بن یمان نے کہا یا رسول اللہ گردن پر تلوار رکھ کے اس نے وعدہ لیا تھا، کیا اسے بھی نبھانا پڑے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ جو بدر کی لڑائی جو ہو رہی ہے یہ ملکوں کی فتح نہیں ہے، یہ زمین کی فتح نہیں ہے، بلکہ حق کو بلند کرنا ہے. اور حق کی بلندی اسی میں ہے کہ تم ابو جہل کافر مشرک دشمن سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھاؤ. حذیفہ بن یمان مایوس ہو کر مدینہ واپس چلے جاتے ہیں. میرے عزیز بزرگوں، ہم نے آج لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے اور دے رہے ہیں، الحمدللہ اس میں خوب برکت عطا فرمائیں. ملک پھر کر، زمین میں پھر کر ہم دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائیں. لیکن یہ زبان کی دعوت ہے. ہم نے اسلام کی جو دعوت دی ہے وہ زبان کی دعوت ہے. کردار سے دعوت دیں، عمل سے دعوت دیں. زبان کی دعوت سے بڑھ کر کردار عمل کی دعوت سے آدمی متاثر ہوتا ہے. کافر مشرک میری اور آپ کی نماز کو نہیں دیکھتے، ہمارے روزوں کو نہیں دیکھتے، ہمارے حج اور عمرے کو نہیں دیکھتے، ہمارے تسبیحات کو نہیں دیکھتے، ہمارے ٹوپی اور جبے کو نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں تو یہ کہ ان کی زبان سچی ہے کہ نہیں ہے، یہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے والا، یہ دھوکہ دینے والا ہے کہ یا وعدے کو پورا کرنے والا، یہ دیکھتے ہیں. اگر آپ 100 مرتبہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھیے، 100 مرتبہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، آپ سے کچھ متاثر نہیں ہوگا. لیکن معاملات کے وقت میں آپ اسے سچائی کے ساتھ اس کے وعدے کو نبھائیے، زبان کی سچائی کے ساتھ پیش کیجیے، آپ سے وہ بہت متاثر ہوگا. وہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ اتنے سنگین وقت میں سچائی کا دامن، اگر یہ جھوٹ بولتا تو اسے اتنا بڑا فائدہ ہوتا تھا، اتنا بڑا اسے نفع ہو سکتا تھا، لیکن یہ جھوٹ نہیں بولا ہے، وعدے کو پورا کیا ہے. نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. آپ کو اس وقت آپ گواہی دے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی، لوگوں میں سب سے فضیلت والا آدمی کون ہے؟ یعنی وہ شخص کون ہے جس سے اللہ اس کا رسول راضی؟ وہ شخص کون ہے جس کے مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ وہ شخص کون ہے جو مرنے کے بعد جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا؟ وہ شخص کون ہے جس کے مرنے کے بعد دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا؟ وہ شخص کون ہے جس کے مرنے کے بعد پل صراط میں پلک جھپکنے کی بقدر وقت میں وہ پل صراط کا راستہ پار کر دے گا؟ وہ شخص کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی؟ وہ شخص کون ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آب کوثر میں پانی عطا فرمائیں گے، آب کوثر کا پانی عطا کریں گے؟ صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں میں سب سے افضل آدمی وہ ہے جس کی زبان سچی ہو، صدوق اللسان، اور ایک روایت میں صادق اللسان، زبان کا سچا۔ پھر دوسرا فرمایا کل مخموم القلب، ہر مخموم القلب۔ صحابہ نے پوچھا مخموم القلب کون آدمی ہے؟ تو آپ نے اس کی کچھ علامتیں بتائی، التقی النقی ولا اسم فیہ ولا بغیا ولا عدوہ ولا غلہ ولا حسد۔ 6 باتیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ یہ 6 باتوں کی تشریح، اس حدیث کی مکمل تشریح میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کا اس جمعے کا پیغام یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی اللہ کے رسول کے پاس مقام پانا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے اللہ اس کا رسول اس سے محبت کریں، ہمارے دعوے ہیں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں سنیے، اگر تم چاہتے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس کا رسول ہم سے محبت کریں، تو پہلا کام آپ نے فرمایا صدوق اللسان، زبان کی سچائی کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔